محمدً عبدہ ورسولہ وما بعد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 18 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اقترب للناس یہ 17واں پارہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائیں۔ چند آیتوں کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے اور حساب و کتاب کا قریب ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہولناک دن سامنے بالکل قریب ہے اور انسان جو ہے جانتے بوجھتے غفلت پہ ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب ہے لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ غفلت میں منہ موڑنا کیا ہے؟ ایک بات ہے کہ آدمی کو معلوم ہی نہیں، جب معلوم ہوا تو تب یہ بولے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم ہوتا تو میں یہ کر لیتا۔ اور ایک بات ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور ہونا بول کر کے غفلت میں آ کر کے اس کو ضائع کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بالکل قیامت کا دن لا کر کے کھڑا کر دے اور بول دے کہ تم نے پوری زندگی عبادت کیوں نہیں کی، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیج کر، بہت ساری کتابوں کو بھیج کر قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈراتے رہے۔ تو کسی کو ایسا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو اور قیامت کا دن جب آ جائے تو اللہ سے یہ بولے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو یہ جانتے بوجھتے غفلت کر رہے ہیں انسانیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دلایا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ہمیشہ کی زندگی نہیں جیا، دائمی طور پر نہیں رہا۔ بابا آدم سے لے کر کے اب تک کا زمانہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو ایک پیریڈ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب اس پیریڈ کے اندر اس نے اگر اچھائی کیا تو اس کے حق میں ہے، برائی کیا تو ہی اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو دائمی زندگی دنیا میں نہیں دیے، بلکہ ایک مختصر وقت ہوتا ہے، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ ہمارے باپ دادے تھے، ان کا وقت تھا، گزر گیا، چلے گئے، اب ہمارا وقت ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی کسی کو نہیں رکھا۔ اگر ایسا رکھتے تو زمین تنگ ہو جاتی لوگوں سے، اس لیے چونکہ جانا ہی ہے، دوسرے نئے لوگ آنا تو دنیا کے اندر پرانے لوگ جانا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر، اے نبی آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں دی، ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا کے اندر کسی انسان کو ہم نے ایسا چانس نہیں دیا۔ مکے کے کافر لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، کیا آپ مر جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ کہ آپ مر جائیں گے تو یہ دعوت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چلائیں گے بول کر آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے وہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک یہاں جو آیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، شر اور خیر کے ذریعے سے اللہ آزماتے ہیں، کبھی برائی دے کر کے، کبھی اچھائی دے کر کے اللہ آزماتے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اللہ نے اس بارے میں۔ اس کے اندر ایک بات ہے، بات یہ ہے کہ بندے کی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ بندے کی دعا قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ کی توحید کا وہ اقرار کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہ کا بھی اقرار کرے، اپنے جرم کا اقرار کرے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرے، تب اللہ تعالیٰ فوراً دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جس قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس قوم سے بغیر اجازت کے نکل کر آ گئے غصے میں آ کر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، مچھلی نے نگل لیا۔ اب اندر چلے گئے، جانے کے بعد چونکہ ان کی غلطی تھی کہ بغیر اجازت کے، اللہ کی اجازت کے بغیر اس جگہ سے نکل کر آ گئے تھے، تو مچھلی کے اندر ان کو کوئی کچھ بھی نہیں سوجھا، کیا کرنا معلوم نہیں، تو اللہ کی توحید کا سہارا لیے اپنے گناہ کو ظاہر کر دیے۔ دعا کے اندر آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، یہ توحید ہے، پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کیا ہوں اپنے آپ پر۔ تو اپنے گناہ کا اعتراف کیے، اللہ کی توحید کا اقرار کیے، یہ دو چیزیں ایسی تھیں، اللہ نے بیان فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم،
ان کو غم سے ہم نے نجات دی۔ یہ صرف یونس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ اس طرح جو بھی دعا مانگتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ جو بھی آدمی یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھ کر کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو دعا کے اندر اہم چیز کیا ہے؟ توحید کا اقرار ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے کہ گناہوں کو مان لے۔ اس کے بعد اللہ نے اس بارے میں بیان فرمایا جہنمیوں کا بھی لباس ہوگا، جنتیوں کا بھی لباس ہوگا۔ جہنمیوں کا لباس کیسے ہوگا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنم کے آگ سے بنے گئے کپڑے کاٹے جائیں گے جہنمیوں کے لیے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم گرم پانی ان کے گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر سے ڈالا جائے گا۔ تو وہ پانی ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یسر بہ ما فی بطونہم الجلود، تو پیٹ کے اندر کی ساری چیزوں کو وہ پانی گلا دے گا اور چمڑے کو بھی نکال کر کے گلا دے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، موٹی موٹی لوہے کی ستیاں ہوں گی قیامت کے روز جہنم کے اندر نافرمانوں کو، جہنمیوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو جو کہ ایمان لا کر کے نیک عمل کرتے ہیں ایسی جنتوں کے داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، سونے کے کنگن اللہ پہنائیں گے ان کو، سچے چاند موتی ہوں گے۔ ولباسہم فیہا حریر، ان کا جو لباس ہے وہ پیور ریشم کا ہوگا، پیور ریشم کا لباس ہوگا۔ یہ عزت والی زندگی ہے مومن حضرات کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، یہ دیکھیں کہ مستقل بغیر سستی کیے کہ اللہ کی تسبیح میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ذرہ بھی بڑائی یہ نہیں کرتے، ذرہ بھی تکبر نہیں کرتے۔ انسان غلطی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، عبادت سے جی چراتا ہے، پھر یہ کچھ عبادت کرتا ہے، وہ مستقل عبادت میں لگے ہوئے فرشتے وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو نصیحت لینا چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرو انسان کے اندر اتنی عاجزی آنی چاہیے، جتنا زیادہ عبادت کرو اتنی عاجزی اتنی نرمی آنی چاہیے۔ اب چھوٹی عبادت کیا اور تکبر کرنے لگا، عبادت میں غرور کرنے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر کے کوئی متقی نہیں، مجھ سے بڑھ کر کے کوئی نیک کام کرنے والا نہیں، تو یہ وہ آدمی کرتا ہے جس کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے، بغیر سستی کیے کہ عبادت کرے، اس سے ہم لوگ نصیحت پکڑنا چاہیے۔ انبیاء کے کام کیا ہے؟ یہ کام ہم کو بھی کرنے کا حکم ہے۔ انبیاء کے کام کیا ہے؟ نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے تھے، جہاں تک نیکی کا کام ہو آگے بڑھتے رہتے تھے، اور خوف اور امید یہ دونوں سے اللہ کو پکارتے تھے۔ ڈر بھی رہتا تھا جہنم کا، جنت کا شوق بھی رہتا تھا۔ اس طرح ہم لوگوں کو کہا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اللہ تعالیٰ اگر ہم گناہ کیے ہیں تو اللہ کا ڈر بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور نیکیاں جو کر رہے ہیں اس کا ترغیب بھی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، شوق بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا تو ضرور بدلہ انشاءاللہ ملے گا ہم کو۔ تو اس طرح یہ دو صفات ہمارے دل کے اندر، یہ دو کیفیتیں ہونی چاہیے، ڈر بھی شوق بھی، یہ دونوں کے اندر انبیاء اکرام عبادت کرتے تھے، ویسا ہم بھی عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے لیے وہ نرم رہتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھتے تھے، نرم رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے یہ لوگ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسرے لوگوں کی، انسانوں کی حاجت کو دور کرنا تو دور کی بات، انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا تو دور کی بات، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا یہ اللہ کی ناقدری کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جو قہار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ کی ناقدری کرنے کے برابر ہے۔ شرک کرنا اللہ کی ناقدری کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، کوئی آدمی گمراہ ہوتے ہوتے اس سٹیج پر پہنچ گیا کہ کوئی بھی نصیحت اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، تو اللہ نے کہا کہ آنکھوں کا اندھا پن وہ اندھا پن نہیں ہے جو اصل اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور۔ ایک آدمی اس کو نصیحت کی جائے قرآن سے، حدیث سے، اور وہ نصیحت قبول نہ کرے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ اندھا نہیں ہے جس کے منہ کی چہرے کی آنکھ نہ ہو، بلکہ اصل میں اندھا وہ آدمی ہے جس کے دل کی آنکھ اندھی ہو چکی ہو اور وہ نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دیا ہو، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جا رہا ہو اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، تو یہ دل کا اندھا پن ہے۔
وہ جو ظاہری اندھا ہے اس سے وہ بہتر ہے اس اندھے پن سے جو دل کا اندھا پن ہے۔ ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث سے نصیحت کی جائے تو دل نرم ہو جانا چاہیے، نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے اسٹیپس بیان فرمائے، مراحل، اور کہا کہ دوبارہ اٹھائے جانے پر تم کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو تم اپنی پیدائش پر غور کر لو۔ کیا تھے تم؟ پہلے مٹی تھے، اس کے بعد منی کا خطرہ، اس کے بعد خون کا لتھڑا، اس کے بعد بوٹی، اس کے بعد بچہ، اس کے بعد جوان، اس کے بعد بوڑھا، اس کے بعد پھر مٹی، پھر اس کے بعد قیامت کے روز اٹھایا جانا۔ یہ مراحل میں سے اب ہم کون سے مرحلے میں ہیں ہم دیکھ لیں۔ پیچھے کے پورے مراحل گزر چکے ہیں، اب یہ باقی مراحل ہیں۔ تو قیامت کے روز کو اٹھائے جانے پر تم شک کرتے ہو، حالانکہ اتنے مراحل تم طے کر چکے ہو۔ قرآن بولتا ہے یہ سب مراحل ہیں انسان کی پیدائش کے۔ تو ابھی آپ تم جوانی میں کھڑے ہوئے ہو، بڑھاپے میں کھڑے ہوئے ہو، اس کے بعد کا مرحلہ موت کا ہے، مٹی میں جانے کا، پھر اس کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ جب تم کو اس کا یقین کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ سارے مراحل کا تم کو یقین ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو سارے مراحل کا تم کو یقین ہے، تو اس کے بعد کا بھی مرحلہ ہم بتا رہے ہیں، اس کے اوپر تم کو یقین کیوں نہیں ہے؟ اب یقین ہے تو عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا قربانی کا مقصد کیا ہے؟ جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے اس کا مقصد جو ہے تقوی حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جو جانور تم قربانی میں ذبح کرتے ہو یہ اللہ کو اس کا گوشت پوشت اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ کاٹنے والے کے دل کا جذبہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے کہ کون سی نیت سے کاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ توحید کا عملی نمونہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو تم حج کو جاؤ۔ حج کے اندر توحید کا عملی نمونہ ہے، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ کر کے۔ سارے لوگ عرفہ کے میدان میں جب حاجی لوگ جاتے ہیں تو عرفہ کا میدان ہمیں قیامت کے روز حشر کا میدان یاد دلاتا ہے۔ عرفہ کے میدان میں آپ جائیں، سب اپنے اپنے طور پر دعائیں مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ کسی کا یعنی کوئی کسی کے اندر جا کر کے گھس کر کے پوچھنے والا نہیں، اپنے طور پر خود انسان اپنے طور پر آپ دعائیں مانگتے رہتا ہے۔ تو یہ توحید کا سب سے بڑا مظہر حج ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دینی تعلیم جو ہے، دین کا علم، دینی تعلیم سے اختلافات اور انتشارات ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کے پاس ادھورا علم ہے، علم ہی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس آدھا علم ہے یا جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے پاس کیا چیز ملتی ہے؟ ایسے آدمی کے پاس جھگڑا ملتا ہے، اختلاف ملتا ہے۔ اب صحیح علم جس کے پاس ہے اس آدمی کے پاس اختلاف انتشار نہیں، اتحاد محبت ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کم علم کی وجہ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کم علم یہ جھگڑے کا باعث ہے، یہ جہالت یہ جھگڑے کا باعث ہے، فسادات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن دینی علم اگر ہے تو اختلاف و انتشار ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ہر انسان کو یہ عقیدہ اپنے آپ بنانا چاہیے کہ کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کر نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہم بنائیں کہ جو چاہے ہم کر نہیں سکتے، یہ صفت تو اللہ کی ہے، جو چاہے اللہ ہی کر سکتا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تحت میں ہے، ماتحت میں ہے، اللہ کی مشیت کے تحت انسان کا کام ہوتا ہے۔ جو چاہے انسان وہ ہو جانا یہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو چاہے کر سکتی ہے، انسان جو چاہے نہیں کر سکتا۔ یہ ہم عقیدہ بنائیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ دوسروں کا حق چھین لینا یہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کا کام ہے، بنی آدم کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بولے نا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی وہاں پر موجود چیزوں میں سے کوئی چیز چھین لے کے جاتی ہے تو وہ مکھی کو پکڑ کر کے اس سے چھین بھی نہیں سکتے، تو مکھی چھین لے کر جاتی ہے، مکھی چھینتی ہے۔ تو وہیں یسلبہم الذباب شیئا، مکھی چھین کر لے جاتی ہے، مکوڑا چھین کر لے جاتا ہے، کتا دوسرے کتے کو مار کر کے اس کا منہ سے کھینچ لیتا ہے۔ یہ جانوروں کے کام ہے، دوسروں کی حق تلفی کرنا، دوسروں کے حق کو مارنا، ان کے اوپر ظلم کرنا بنی آدم کا کام نہیں ہے، حشرات الارض کا کام ہے۔ آپ دیکھیں چڑیوں کو وغیرہ، مرغیوں کو دیکھیں، کوئی کھا رہا ہو، کوئی ایک مرغی کھا رہی ہے کوئی چیز، دوسری آتی ہے اس کو مار کر اس کے پاس سے چھین لیتی ہے۔ یہ پرندوں کا، چرندوں کا، حشرات الارض کا کام ہے، بنی آدم کا کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی آج انسانوں کے حقوق کو مار رہے ہیں، بڑی کمپنیاں رکھ کر کے بڑے بڑے انسانوں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کو اس کا حساب دینا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، کبھی کبھار حق بات کو ثابت کرنے کے لیے ہیلا بھی بنایا جا سکتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا اس بارے میں. قوم کے لوگ سب باہر جا کر کے عید منا کر کے واپس آئے، دیکھا کہ پورے دیو ان کے جو گڑیاں تھی بت پورے کٹ چکے ہیں، گر چکے ہیں. اس کے بعد ابراہیم کو بلایا گیا، کہا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میں نے نہیں کیا بلکہ ان کے بڑے نے کیا، اس سے پوچھو اگر بات کرتے ہو تو. سب کو معلوم ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتے. یہ ہیلا ہے کہ اس طرح کسی صحیح بات کو سمجھانے کے لیے اب وہ بولیں گے، کیا بولیں گے؟ تم کو تو معلوم ہے پتھر کیا بات کر سکتے ہیں. تب یہ دعوت دیں گے کہ جب پتھر بات نہیں کر سکتے تو تم اس کو کیوں سنا رہے ہو، ان کے پاس کیوں بول رہے ہو. یہ ہیلا حق بات کو ثابت کرنے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کے زمانے میں احناف سے مناظرہ ہوا تھا، احناف سے مناظرہ ہوا تھا، حنفی بھائیوں سے. تو اس موقع پر پورے مناظر بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک ادھر بیٹھی ہوئی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. مولانا آئے تو جوتے انہوں نے نکال کر کے بغل میں رکھ لیا، آ کر کے کرسی پہ بیٹھ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا بچگانی حرکتیں کر رہے ہیں، بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، جوتے نکالنا کیا ہو، بغل میں رکھ لینا کیا ہو. تو مولانا نے کہا کہ نہیں نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں احناف بڑے چور تھے، رسول اللہ کے جوتے چرا لیے. میں غریب آدمی ہوں، میرے جوتے اگر چرا لیں گے تو میرے پاس اور جوتے نہیں ہیں اور لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. تو مجلس سے ایک آدمی نے کہا کیا بات کر رہے ہو، رسول اللہ کے زمانے میں احناف کہاں تھے؟ تو مولانا نے کہا کہ وہی بات میں بول رہا ہوں، جب رسول اللہ کے زمانے میں احناف نہیں تھے تو آپ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ قرآن حدیث دو ہی چیزیں ہیں، احناف کیا ہے، حنبلی شواف ہے، یہ سب کہاں ہیں؟ دو ہی چیزیں، قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث پر ہی عمل کرنا ہے. انہوں نے ہیلا کیا. اہل القرآن سے مناظرہ ہوا تھا ایک مرتبہ مولانا کا. تو یہ ٹائم فکس ہوا تھا، اس ٹائم پہ آنا چاہیے، تو 1 گھنٹہ تاخیر سے مولانا گئے. وہاں جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ کیا بھائی آپ کو آپ کا دین، آپ کا ایمان جو ہے وقت کی پابندی نہیں سکھاتا کہ 1 گھنٹہ آپ تاخیر سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، اصل بات یہ ہے کہ میں نکلا تھا آنے کے لیے تو راستے میں ایک موتا ملا، مجھے موتا ملا اور لوگ آ کر کے مجھ سے پوچھ رہے کہ مر گیا ہے انسان، اب اس کا کفن دفن کے بارے میں مجھے بتائیے، قرآن سے بتائیے. اہل القرآن سے مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرہ اہل القرآن. اہل القرآن کا معنی کیا ہے؟ یہ لوگ صرف قرآن پر عمل کرتے، حدیث کو نہیں لیتے. ان سے اب ان کا مناظرہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا. ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگ آ گئے اور مجھ سے کہا کہ طریقہ بتائیے کفن دفن کا کہ کیسے کروں. تو میں قرآن کی پیجا پلٹاتا گیا. میت کے کفن دفن کا طریقہ قرآن میں مجھے کہیں نہیں ملا. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی انتقال ہو گیا تو کیسے آپ دفنائیں گے بتائیے، کیونکہ وہ قرآن ہی کو ماننے والے تھے. تو ہکا بکا اور مناظرہ جیت گئے. صرف ہلا انہوں نے کیا تھا کیونکہ میت کے کفن دفن کا طریقہ پیارے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، قرآن میں اس کی تفصیلات نہیں ہے. یہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ ہم قرآن ہی کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، تو پھر موتا کو کفن دفن کیسا دیں گے یہ جب حدیث کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ ہیلا ہے حق بات کو ثابت کرنے کے لیے. اب سب خاموش رہ گئے اور کہا کہ نہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، تو پھر آپ حدیث کو مانیے نا، صرف قرآن ہی کو مان رہے ہو. حالانکہ اللہ تبارک و 2 چیزیں اتارا، قرآن اور حدیث. یہ 2 پر عمل کرنے پر انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. تو اس طرح حق بات کو ثابت کرنے کے لیے ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد اللہ نے اس بارے میں آخر میں کہا سارے لوگوں کے لیے ہم لوگوں کو باعث رحمت بننا چاہیے. اب کیا ہے، لوگ بیوی کے لیے رحمت والا بنتے، بچوں کے لیے رحمت والا بنتے، نواسوں کے لیے، پوتروں کے لیے رحمت والا بنتے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے رحمت والا بنتے. ہمارے دل کے اندر اتنی گہرائی ہونی چاہیے جو بہت سارے لوگوں کا رحم ہمارے دل کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسے ہی بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے آپ رحمت ہیں. تو ہم اللہ کے رسول کے امتی، تو ہمارے اندر بھی لوگوں کی تعلق سے رحمت ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں درس دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہمارے چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.